ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت راجکماری تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ ہمیشہ ہنسی مسکراتی رہتی تھی۔ وہ فن لینڈ کی راجکماری تھی۔ اس کے شہر کے سارے لوگ اس کو بہت کرنے والی اور رحم دل انسان تھی۔ اس کے دادا بہت بڑے بادشاہ تھے جو بہت نرم دل اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے، ایمانداری سے اپنا کام پورا کرتے تھے۔ سب لوگ اس کے دادا سے بہت محبت کرتے تھے۔ صوفیہ 4 بہنیں تھیں۔ صوفیہ سب سے بڑی بہن تھی۔ اپنی بہنوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی اور اکٹھی مل کر کھیلتی تھی۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا۔ بھائی کا نام سفیان تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی ایک دن بدلنے والی ہے اور بہت بڑی جو پریشانی اور آفت ہے ان کی زندگی میں آنے والی ہے۔ وہ ایک دن سوئی ہوئی تھی کہ اس نے اچانک ایک خواب دیکھا کہ اس کے دادا کا جتنا خزانہ ہے وہ سارے چور لوٹ رہے ہیں اور ان کے خزانے میں کوئی پیسہ، کوئی سامان باقی نہیں بچا۔ اس کے دادا بالکل پریشان حال ہیں اور سب کچھ لٹ چکا ہے۔ خواب دیکھتے دیکھتے وہ بہت ڈر گئی تھی اور سہمی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ وہ خواب دیکھتے دیکھتے جب ڈر کے اٹھی تو سارا کچھ لٹ چکا تھا۔ کوئی چیز ان کی تجوری میں باقی نہ بچی تھی۔ وہ اٹھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک رات میں سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس نے بہت سوچا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ چور ہر چیز ان کی لے چکے تھے۔ چوروں نے پیسے کے اوپر سخت جو پہرا لگایا ہوا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی وغیرہ سب بھیج دیے، جتنی فوج تھی وہ بھی بھیجی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ پیسہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنے دن گزر گئے، وہ پریشان رہنے لگیں، ہر دن نئی بات سوچتی کہ ان کا پیسہ کیسے واپس آئے گا۔ وہ بیمار رہنے لگی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیسے اپنا ایک ایک روپیہ اپنے خزانے کا واپس لایا جائے۔ جتنے فوجی بھیجتے تھے سارے فوجی جو تھے وہ واپس آ جاتے تھے بے یار و مددگار ہو کر۔ چور بہت خطرناک تھے، کوئی بھی ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا کریں۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ بالکل پیسہ ان کے جو ہاتھ نہیں آنے والا تھا، وہ اب یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہنیں بھی بہت غمزدہ رہنے لگیں، ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ ان کو کیسے چپ کرائے اور کیسے اس مسئلے کا حل نکالے۔ وہ خود بھی روتی اور بہت پریشان رہتی تھی کہ اچانک اس کو ایک ترتیب سوجھی۔ صبح ناشتے پہ وہ بہت خوش تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور اس نے ایک پلان بنایا جو اس کے ذہن میں آیا۔ وہ لڑنا جانتی تھی۔ اس نے جھٹ پٹ تیاری کی اور لڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ چوروں کا اکیلے مقابلہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت بڑی نیزے بازی اور تیر بازی میں ماہر تھی، تو وہ لڑنے گھر سے نکل گئی۔ کسی کو بتائے بغیر وہ جا کر لڑنے لگی۔ لڑنے کے بعد تھوڑی اور ٹریننگ کے بعد وہ سیدھا چوروں کے پاس گئی۔ ان کو مار مار کے جتنا پیسہ تھا، جتنا خزانہ انہوں نے لوٹا ہوا تھا، وہ واپس لے کر بھاگی۔ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی اس کے فوج وغیرہ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا۔ وہ اکیلی پیسے لے کے واپس اپنے دادا جی کے پاس پہنچی۔ اپنے شہر پہنچتے ہی اس کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ خوشی سے نڈھال تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس خزانے پہ صرف اس کے شہر کے لوگوں کا حق ہے کیونکہ یہ قومی خزانہ تھا۔ اس کے دادا جی بہت پریشان تھے۔ دادا جان اس قدر پریشان رہنے لگے کہ اس کے خزانے کا کیا بنے گا۔ سارا خزانہ لٹ چکا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ صوفیہ ان کے پاس خزانہ لے کے واپس آ رہی ہے۔ جب صوفیہ ان کے پاس یہ خوشخبری لے کر پہنچی تو دادا حیران ہو گئے۔ انہوں نے اس کو وہاں کی ملکہ کا تاج پہنا دیا۔ دادا نے کہا کہ میرے بعد یہ ملکہ بنے گی صوفیہ، اگلی ملکہ صوفیہ ہوگی۔ صوفیہ کو یہ بہت بڑی خوشخبری ملی۔ صوفیہ کے اس کارنامے سے سب بہت خوش ہوئے، خاص کر اس کی بہنوں نے بہت زیادہ اس کو داد دی اور اس کی خوشی میں اتنا خوش ہوئیں کہ وہ بہت زیادہ اچھل کود رہی تھیں اور ان کو ساتھ ساتھ اس کے ملکہ بننے کی بھی بہت زیادہ خوشی تھی۔
جب صوفیہ کی بات اس کے ماں باپ کو پتہ چلی، وہ بھی اس کی اس بات پہ بہت زیادہ فخر کر رہے تھے اور بہت خوش تھے کہ ہماری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان کی رعایا بھی بہت خوش تھی کہ اگلی جو ملکہ ہوگی وہ صوفیہ ہوگی۔ اس وجہ سے وہ سب گھر والے بہت خوش تھے اور صوفیہ ان سب کی اور بہت لاڈلی بن گئی، اور ساتھ ساتھ اپنے شکرگرھ کی بھی وہ سب سے زیادہ لاڈلی ملکہ ثابت ہوئی۔ اس نے ہمیشہ اپنی رعایا سے انصاف کیا اور ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دیا۔